آزاد ہونا اور خود مختار ہونا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی، خود مختاری اور اپنی چاہت اور اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنا، جبکہ کسی کی روک ٹوک نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یقیناً ایسی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو کسی روکنے والے کے روکنے کا ڈر نہ ہو، کسی ظالم کے ظلم کا خوف نہ ہو، اور کسی بھی مزاحمت کا اندیشہ نہ ہو، تو اس آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق گزارنا یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو جس انداز اور جس زاویے میں بھی دیکھا جائے، ہر طرح سے انسان کے لیے عافیت اور سکون ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر گھر کے رہنے والوں کو اگر اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق گزارنے کا مکمل طور پر اختیار نہ ہو، اپنی پسند کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا اختیار نہ ہو، اپنی پسند کے مطابق سونے اٹھنے اور بات کرنے کی آزادی حاصل نہ ہو، تو یقیناً اس گھر کے اندر بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اور عام طور پر لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میری گھر کے اندر آزادی نہیں ہے، میں اپنی پسند کے مطابق نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ اٹھ سکتا ہوں۔ عام طور پر بچے بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے تو والد نے بلا وجہ ہم پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں کہ اس ٹائم آنا ہے، اس ٹائم جانا ہے، اور پھر گھر آ کر گھر سے نکلنا نہیں ہے۔ تو ہر شخص پابندیوں کو اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہے۔ طبی اعتبار سے انسان آزاد اور خود مختار ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ انسان چاہتا ہے اس کی من پسند زندگی میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو، وہ اپنی پسند کے مطابق زندگی گزار سکے۔ چھوٹا بچہ ہو یا بوڑھا شخص ہو، ایک نوجوان ہو یا ادھیڑ پن عمر کا انسان ہو، ہر شخص کو آزادی اور خود مختاری چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے اپنا ملک پاکستان جو بے پناہ نعمتوں کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور بخششیں اس ملک میں ہمیں ہر طرح سے ملی ہیں۔ اور صرف معدنیات ہی تک انسان نہ جائے، آب و ہوا کا اعتدال اس موسم میں، اس ملک میں ہر موسم کا ہونا، ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی عافیت میسر ہونا، ہر قسم کی صلاحیتوں سے مالا مال ہونا، اور باہمی محبت اور یگانت کے بے پناہ محبت بھرے جذبات کا ہونا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہیں۔ لیکن اس ملک کو جو دو قومی نظریہ کے تحت حاصل کیا گیا تھا، اگر اس کی تہ میں جایا جائے اور اس کی گہرائی کو غور سے دیکھا جائے تو خلاصہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس ملک کا حصول فقط اس بنیاد پر ہوا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، وہ بت پرست ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ کئی خداؤں کو اپنے نظام کے مطابق پوجتے ہیں، حالانکہ ہم اس اللہ وحدہ لا شریک کی فقط عبادت کرتے ہیں جو کہ لائق عبادت اور لائق پرستش ہے۔ ان کے رنگ و نسل میں، ان کے طور طریقے میں، ہمارے طور طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی رسوم و رواج مختلف ہیں۔ ہم شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اسلامی شریعت اور اسلامی نظام کے پابند ہیں۔ ان کے حرام و حلال اور ہمارے حرام و حلال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے دیگر معمولات ہمارے معمولات سے بالکل مختلف ہیں۔ لہذا ایسے میں
ہمیں ایک الگ ایسی ریاست کی ضرورت ہے، ہمیں الگ سے ایسے ایک خطہ ارضی کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم آزاد ہو کر اس بات سے کہ کہیں اختلاط نہ ہو جائے، کہیں باہم رسوم و رواج مختلف نہ ہو جائیں، اس اندیشے اور اس خوف سے ایک الگ ریاست کا نظریہ وجود میں آیا۔ حالانکہ وہ ہمیں عبادت سے منع نہیں کرتے تھے، وہ ہمیں عبادت سے روکتے نہیں تھے، وہ اپنی عبادت کرتے تھے، مسلمان اپنی عبادت کرتے تھے، لیکن ہمارے زعماء اور مفکرین نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، نہ وہ ہمیں اپنی عبادت سے روکتے ہیں، نہ ہم ان کی عبادت اور ان کے طور طریقے کے مطابق ان کی پرستش میں کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں، لیکن اس بات کا اندیشہ یہ ہے کہ اگر اس طرح باہم اختلاط رہا، اس طرح باہم اکٹھے رہے، تو ممکن ہے کہ ہمارے اسلام کے ماننے والے اپنی اسلامی شریعت کو کھو بیٹھیں گے۔ بات بڑی قابل توجہ ہے، عام طور پر اس طرح کی بات کو نہ سمجھا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے، اس لیے ہم آپ کی توجہ خاص کر اس طرف دلانا چاہتے ہیں۔ جب بر صغیر پاک و ہند دو مملکتوں میں بٹا نہیں تھا تو ہمارے زعماء اور مفکرین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکا نہیں جا رہا تھا، مسلمان اپنی خود مختاری کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، کسی کو عبادت سے روک ٹوک نہ تھی، کسی کو مسجد میں جانے سے روک ٹوک نہ تھی، کسی کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ہر مسلمان شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں خود مختار تھا۔ ہمارے زعماء اور مفکرین نے الگ ریاست اور الگ ملک کا مطالبہ فقط اس وجہ سے پیش کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اور بت پرست جب باہم اکٹھے رہیں، کہیں اس کمبائن سسٹم میں، کو سسٹم میں، اختلاط میں، کہیں ان کے رسوم و رواج ہمارے مسلمانوں کے اندر سرایت نہ کر جائیں۔ صرف اس بات کا اندیشہ تھا۔ باہم اکٹھے رہیں گے، ممکن ہے کئی ان کی وہ اعمال، کئی ان کی وہ رسومات جو کہ خالصتاً بت پرستی پر مشتمل ہیں، خالصتاً شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، کہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر سرایت نہ کر جائیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، رسوم و رواج ایک ایسی چیز ہے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور انسان کے اندر سرایت ہو جاتی ہے۔ رسم اور رواج ایک ایسی شے ہے کیونکہ وہ دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتے، انسان باہم اکٹھے رہتا ہے، خود بخود بہت سی چیزیں ماحولیات کا اثر لیتی ہیں۔ دو شخص باہم دوست ہیں، ایک نمازی ہے ایک بے نمازی ہے، یقیناً ایک وقت میں جا کر نتیجہ یا تو یہ نکلے گا کہ بے نمازی با نمازی ہو جائے گا، یا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ با نمازی جو نمازی ہے وہ نماز میں سستی کرنے لگے گا۔ ایک نتیجہ ضرور نکلے گا۔ تو باہم ماحول کے اثر سے، باہم اختلاط کے اثر سے بہت سی چیزیں سرایت کر جاتی ہیں جن کا انسان کو اندیشہ نہیں ہوتا۔ ہمارے اولیاء، ہمارے زعماء، ہمارے مفکرین اور ہمارے ملک کے بنیاد رکھنے والے اولی دستہ کی اولی ترجیح یہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دو الگ الگ قومیں جو اکٹھی رہتی ہیں، بت پرست قوم کے رسوم و رواج ہماری قوم میں اور ہمارے مسلمانوں میں سرایت نہ کر جائیں۔ اس اندیشے کو روکنے کے لیے انہوں نے الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا، دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، اور دو الگ الگ قومیں ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ اس کی اصل بنیاد اور وجہ یہ تھی، ورنہ عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، ہر مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ عبادت کر رہا تھا۔ ہاں اکا دکا کہیں معاملات ہوتے ہوں تو وہ ایک ممکنہ صورت ہے، لیکن بالعموم بر صغیر پاک و ہند میں کہیں بھی ایسا نہ تھا کہ مسلمانوں کی عبادت سے روکا جا رہا ہو، مسلمانوں کی عبادت میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو، شریعت پر عمل کرنے میں کوئی مزاحمت ہو، ایسا ہرگز نہ تھا۔ زعماء اور مفکرین نے پاکستان اور الگ ریاست کا نظریہ اس لیے پیش کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بت پرست قوم کے رسوم و رواج مسلمانوں میں منتقل نہ ہو جائیں، اور چونکہ ایسا ہو رہا تھا مسلمان جو اپنی دین سے لا علمی کی بنیاد پر بہت سی چیزوں کو اپنے اندر سرایت کر رہے تھے، بہت سی چیزیں لے رہے تھے،
جس کے نشانات آج تک باقی ہیں. 50 سال سے زائد گزر جانے کے باوجود اس کے اثرات آج تک باقی ہیں. تو ہمارے زعماء اور مفکرین کا اندیشہ بالکل صحیح تھا. انہوں نے بالکل صحیح سوچا تھا اور ان کی سوچ دور رس تھی. وہ بہت دور تک دیکھا کرتے تھے. لہذا ان کی نگاہ جو دور بین تھی، دور کو دیکھنے والی تھی، وہ اپنے نتائج کو پوری طرح جان گئے تھے. اس لیے انہوں نے الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا. باہر کے ایک تحریک چلی اور ایک الگ ریاست ہمیں حاصل ہو گئی، جو فقط اس نام پر حاصل ہوئی کہ پاکستان کے رہنے والے، اس ملک کے رہنے والے آزادی اور خود مختاری کے ساتھ بغیر اس اندیشے کے کہ کہیں بت پرست قوموں کے رسوم و رواج منتقل ہو جائیں، اس اندیشے سے بالاتر ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ تھا ہمارے ملک، ہماری مملکت پاکستان کے حاصل کیے جانے کا نظریہ. لوگ لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں، لمبے لمبے نظریات پڑھتے ہیں اور تاریخ پاکستان پر کئی کتابوں کو چھانٹ ڈالتے ہیں. کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں. بات ہے تو فقط ایک ہے. ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد فقط اس پر ہوئی تھی تاکہ اس ملک کے رہنے والے آزاد ہو کر، خود مختار ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والا یہ ملک پاکستان، اپنی حقیقی مقاصد کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. ہمارے اسلاف جنہوں نے قربانیاں پیش کی، زیادہ دور تک نہ جائیں، ہمارے دادا تک، پردادا تک یہ چیزیں ہمیں واضح طور پر مل سکتی ہیں. ہم اتنی دور نہیں گئے، ابھی نصف صدی بھی نہیں گزری ہمارے ملک کو بنے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن مقاصد کی بنیاد پر ملک حاصل کیا گیا تھا وہ سب ختم ہو گئے. ابھی ہم تفصیل عرض کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سی چیزیں ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بس ایک جدھر دریا بہتا ہے اسی بہاؤ میں چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پر میڈیا نے ہمارے دماغوں کو اس طرح مفلوج کر دیا ہے کہ ہمارا اپنا دماغ اب نہیں رہا. گاڑی ہماری اپنی ہے لیکن ڈرائیو کوئی اور کر رہا ہے. گاڑی ہماری اپنی ہے، زندگی ہماری اپنی ہے، لیکن اس کو مختلف جہتوں میں کنٹرول کرنے کا سسٹم میڈیا کے پاس ہے. جس طرف چاہے ہمیں موڑ دے، جس طرف چاہے ہماری سوچ کو منتقل کر دے. ہم ذہنی طور پر 100% مفلوج ہو چکے. ہمارا اپنا دماغ ہے ہی نہیں. دماغ اپنا ہے، کام کوئی اور کرتا ہے. یاد رکھیے، اس ملک کو مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا کہ یہاں کھلے بندوں کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، خود مختار ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اور اس بات کا ہمیں کوئی اندیشہ نہ ہو، اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ مختلف بت پرست قوموں کے رسوم و رواج ہمارے اندر منتقل ہوں گے، ہم اس سے بالکل بالاتر ہو جائیں گے. لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا. زعماء اور مفکرین نے، بانیان پاکستان نے جن مقاصد کی بنیاد پر اور جس اندیشوں سے ڈر کر، جن اندیشوں سے خوف زدہ ہو کر اس ملک کے مطالبے کا نظریہ پیش کیا تھا، وہی ہو کر رہا. وہ لوگ جو کہ ہندوستان کو خیر بات کہہ کے یہاں ہجرت کر کے آئے، وہ لوگ جانتے تھے کہ ایثار اور قربانی کس چیز کا نام ہے. لہذا وہ اپنے اسلام پر مستحکم رہے، وہ اپنے مقاصد کو نہیں بھولے. انہوں نے آزادی اور خود مختاری کے نام پر حاصل کیے جانے والا ملک انہی مقاصد میں استعمال کیا. ان سے نماز نہیں چھوٹتی تھی، نماز کے پابند ہوا کرتے تھے، شریعت کے پابند تھے، دین کو ایک وقت کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تھے. دین ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا اور ہر چیز کے اندر شریعت کو اپنے سامنے رکھتے تھے. وہ لوگ گئے، اس کے بعد دوسری نسل آئی. یہود و نصارہ نے اپنی تمام سازشوں کے جال پھینک دیے اور وہ مسلمان جس کے آباء و اجداد نے آزادی اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا تھا، وہ اپنے مقصد کو بھول گیا. وہ سمجھا کہ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے. آزادی اس چیز کا نام ہے کہ نفس پرستی ہو، خواہش پرستی ہو، اور جو کچھ من چاہے وہ میں کروں. اس کو وہ آزادی سمجھنے لگا.
لہٰذا آزادی اور خود مختاری کا وہ نظریہ جو ہمارے اسلاف کا تھا ہم اس کو کھو بیٹھے ہیں، ہم نے اس کو بلا دیا ہے، اور آزادی اور خود مختاری کا الگ سے نظریہ ہم نے اپنے طور پر وجود میں دے دیا ہے۔ گویا کہ دو نظریے ہو گئے، خود مختاری اور آزادی کا ایک نظریہ وہ تھا جو ہمارے آبا کا تھا، جو ہمارے اجداد کا تھا، جو ہمارے باپ دادا کا تھا، اور ایک آزادی اور خود مختاری کا وہ فلسفہ ہے جو ہمارا اپنا مزعومہ ہے، ہمارا اپنا مخترعہ ہے، ہم نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ اور یہ آزادی اور مختاری کا یہ فلسفہ جس پر ہم چل رہے ہیں یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ ہمیں میڈیا نے دیا ہے، اور میڈیا کو یہود و نصارہ نے دیا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنا پلان، یہود و نصارہ نے اپنی سازشیں، یہود و نصارہ نے اپنا نظام میڈیا کے ذریعے ہمارے دماغوں میں منتقل کر دیا ہے۔ اب آزادی اور خود مختاری کا جو آپ آئینہ دیکھنا چاہیں وہ یہ ہے۔ لوگ جشن آزادی مناتے ہیں، جی جشن آزادی ہے، کیا بھائی جشن آزادی کا کیا مطلب؟ جشن آزادی کا یہ مطلب ہے آج کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ملک آزاد ہوا تھا۔ ملک آزاد اس لیے ہوا تھا کہ آپ خود مختاری کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، آپ یہود و نصارہ اور بت پرست قوموں کے رسوم و رواج کو چھوڑ کر شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہمارا ملک اس لیے حاصل ہوا تھا۔ آپ نے جشن آزادی کا مطلب یہ سمجھا کہ خوب خواہش پرستی کا مظاہرہ کیا جائے۔ آزادی اور خود مختاری کا آپ نے یہ مطلب سمجھا کہ فحشانیت اور عریانیت کو فروغ دیا جائے۔ آپ 14 اگست کی رات کو ذرا جائیں روڈوں پر، ایک دیندار شخص کو نکلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا تھا اس کے حاصل کیے جانے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ بے پردہ بے حجاب خواتین اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، اور دوسری طرف اوباش اور غیر مہذب لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں، اور بدتمیزی اور حیا سوز وہ مناظر پیش کیے جاتے ہیں جن کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کاروبار اور لین دین کے معاملات میں بے دھڑک چیٹنگ کرنا، کیا یہ آزادی اور خود مختاری ہے؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی قوانین اسلام اور قوانین پاکستان کی خلاف ورزی کرنا، کیا یہ آزادی اور خود مختاری ہے؟ جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس میں خلاف شرع عمل کرنا، کیا یہ آزادی اور خود مختاری ہے؟ کھلے عام گناہ کرنا اور خواہش پرستی کی ہر حد کو پار کر جانا، کیا یہ خود مختاری اور آزادی ہے؟ بس نام باقی رہ گئے، باقی کچھ باقی نہیں رہا۔ جشن آزادی ہے، خود مختار ہمارا ملک ہے۔ خود مختار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کھلے عام اللہ کی خلاف ورزی کرنا شروع کرے۔ آزادی اور خود مختاری کا لوگوں نے یہ مطلب سمجھا کہ شاہراہوں پر نکل پڑے اور جھنڈے اٹھائے اور ہر وہ چیز کرے جس کا دل چاہے۔ صبح کی نماز گئی بلکہ ساری نمازیں ضائع ہو گئیں۔ یہ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں جشن آزادی منائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد ملک اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ شاید کہ یہ حدیث آپ کی نظر سے نہ گزری ہو یا آپ نے سنی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ملک سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ انسان ملک میں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ آزادی یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن شریعت کے حدود کے دائرے میں ہو۔ نہ انسان اتنا آزاد ہو جائے کہ شریعت کی حدود کو پھلانگنے لگے، اور نہ ہی اس کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ وہ شریعت پر عمل بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس کے کئی زاویے ہیں اور اس کی کئی جہتیں ہیں۔ ان میں سے ایک جہت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اس لیے محبت کرتے تھے، آپ اس لیے محبت کرتے تھے کہ مکہ المکرمہ میں عبادت کی آزادی نہ تھی، اور یہاں مدینہ طیبہ میں آ کر عبادت کی آزادی ہو گئی، اس لیے آپ محبت کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں مشرکوں اور بت پرستوں کی طرف سے آئے دن کئی قسم کے الزامات اور کئی قسم کے جنگ کے محاذ کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے تو اس قسم کے تمام اندیشوں سے
بالاتور ہو کر آپ عبادت کرنے لگے، اس لیے مدینہ طیبہ سے محبت کرتے تھے۔ یہاں عبادت میں آزادی تھی، عبادت میں خود مختاری تھی، یہاں کوئی روکنے والا نہ تھا، یہاں کوئی شریعت کے نفاذ میں کوئی ممانعت کرنے والا نہ تھا، کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا، اس لیے مدینہ طیبہ سے محبت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مدینہ طیبہ سے اسی لیے محبت کرتے تھے کہ یہاں کفار کے مظالم سے تحفظ تھا، اور صحابہ کرام کو اپنی ہجرت گاہ سے بڑی محبت تھی۔ یاد رکھیے، یہ ہمارا ملک پاکستان ہماری ہجرت گاہ ہے۔ کچھ تو وہ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، ان کے لیے تو حقیقی معنوں میں ہجرت گاہ ہے، اور کچھ لوگ وہ جو یہیں پاکستان میں رہتے تھے، ان کے لیے اس اعتبار سے ہجرت گاہ ہے کہ پہلے وہ اس کو اسلامی ریاست قرار نہیں دیتے تھے، اب جب یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تو چونکہ اسلامی ریاست ہوا، لہذا ان کے لیے بھی ہجرت گاہ ہے۔ اپنی ہجرت گاہ سے محبت کرنا یہ صحابہ کرام کی نشانی ہے، ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ لہذا اپنے ملک پاکستان سے اس معنی میں محبت کرنا کہ یہ ہمارے لیے ہجرت گاہ ہے، یہ یقیناً مدینہ طیبہ سے مماثلت رکھتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے فرعون سے آزاد کر کے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس خطہ زمین پر، جس خطہ ارضی پر ان کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، وہاں یہی ارشاد فرمایا وَكُلُوا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اس شہر میں اتر جاؤ کیونکہ یہاں وہ کچھ تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم مطالبہ کرو گے، ہماری نعمتیں تم پر ہوں گی، ہماری نعمتیں تم پر ہوں گی، اور ہم تمہیں صبح و شام نعمتیں عطا کریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس زمین کے حصے پر اپنا عصا مارا تھا اور 12 چشمے نکل پڑے تھے، وہ وہی جگہ تھی جو ان کے لیے ہجرت گاہ تھی۔ جو ہجرت گاہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مرکز اور محور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی ہجرت گاہ سے محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت جندع بن ضمرہ تھا، جندع بن ضمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ ہجرت کر کے آ گئے مدینہ طیبہ میں۔ یہ بیمار تھے، بیمار ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے، اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اتنے بیمار تھے۔ ان کو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہیں، کہیں ہمارا انتقال یہیں پہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکتے تھے، زبان کے اندر بھی حرکت نہ تھی، سکت نہ تھی کہ بول سکتے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو اشارے سے بلوایا، سب بیٹے حاضر ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بچوں نے عرض کی الی این، اے والد گرامی آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ اس حالت میں آپ چل بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے، جو کوئی جرأت نہیں ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فَأَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ادھر لے جاؤ۔ آپ کے فرما بردار بیٹوں نے چارپائی بچھائی، اس پر بستر لگایا، اور اپنے اس باپ کو جن کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی، اپنے والد گرامی کو اس چارپائی پر ڈالا، اور چارپائی کو اٹھا کر مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سیدنا جندع بن ضمرہ کے بیٹے آپ کو لے کر مکہ المکرمہ سے ابھی 10 میل کے فاصلے پر نہیں گئے تھے، بنی غفار کے تالاب پر تھے، جو مکہ المکرمہ سے صرف 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہیں ان کا وقت اجل آ پہنچا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جن کو دار ہجرت سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل فرمائیں، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، وہ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا اور اس کی موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو مہاجروں کی صفوں میں لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہاجرین کے صفوں میں لکھ دیا ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، اگرچہ ابھی مکہ کے قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مہاجر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا جیسا کہ وہ مدینہ طیبہ میں پہنچا ہے۔ ایک اور صحابی تھے جن کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا، ان کا نام ضمرہ بن عیس تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ سب صحابہ ہجرت کر گئے ہیں
اب مکۃ المکرمہ کوئی کم برکتوں والا شہر تو نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بنیاد رکھی اور قرآن پاک نے جس مکہ کو حرمت والا گھر قرار دیا، برکتوں کا محمل قرار دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شاعر، ہر اللہ تعالیٰ کی نشانی اس کے اندر ہے، کوئی کم برکتوں والا شہر نہیں. اس کے باوجود صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھا، اور آزادی اور خود مختاری کی طرف جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. چنانچہ صحابی حضرت سیدنا زامرہ بن ایس بھی بیمار ہو گئے. آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ چارپائی پر بستر بچھا دو اور جہاں تک مجھے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، میرا نام کم سے کم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں لکھا جائے گا. چنانچہ آپ کے بیٹوں نے آپ کو اٹھایا اور مکۃ المکرمہ سے تھوڑا ہی دور تنعیم کے مقام پر، جہاں مسجد عائشہ ہے آج کل، تنعیم کے مقام پر پہنچے جو صرف 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ سے محبت اس لیے تھی کہ وہ آزاد اور خود مختار ریاست تھی. ہم نے اپنے ملک پاکستان جو کہ آزاد اور خود مختار ریاست ہے، ہم نے کیا آزادی کا ثبوت دیا؟ ہم نے کیا خود مختاری کا ثبوت دیا؟ لوگ صبح 10 بجے اٹھے اور بڑے بڑے بینر اور جھنڈے اٹھائے اور موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، آؤ بکا کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی میت ہو گئی. جشن آزادی منانے کا یہ مقصد نہیں کہ انسان کھلے عام شریعت کی خلاف ورزی کرے، اپنی نگاہ کا غلط استعمال کرے، خود بھی تکلیف میں آئے، لوگوں کو بھی تکلیف دے. ادھر مسجدوں میں آذانیں ہو رہی ہیں اور وہ گلی کوچوں میں شور مچاتے پھر رہے ہیں. تمہاری عمر 20-25 سال سے تجاوز کر گئی، لیکن تمہیں یہ شعور ہی نہیں آیا کہ ایک مہذب قوم آزادی کس طرح مناتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اسلام کے احکامات کو سائڈ پر رکھ کر کم سے کم اپنے آپ کو ایک مہذب قوم کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دیکھ لو. تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ تم مہذب معاشرے کے فرد ہو یا غیر مہذب معاشرے کے. کیا مہذب معاشرے کے لوگ اپنے ملک کے جشن آزادی کو اسی طرح مناتے ہیں جس طرح تم مناتے ہو؟ پھر تو تم اسلام سے پیوستہ ہو. تم تو صحابہ اکرام کے ڈگر پر چلنے والے ہو. تمہیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. تم میڈیا کو دیکھتے ہو، ٹی وی پر دیکھتے ہو، جس طرح وہاں کو سسٹم ہے، تم اپنے معاشرے میں وہ کو سسٹم لانا چاہتے ہو. وہاں تم اختلاط دیکھتے ہو مختلف شوز میں، تو تم اپنے طور پر اختلاط کو فروغ دینا چاہتے ہو. دوستو، میڈیا ہمارا معاون نہیں ہے، میڈیا ہمارے دین کا مخالف ہے. ان کو کیا خبر دین کیا ہوتا ہے؟ وہ تو فقط یہ ہمیں سجانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہودی اور نصرانی کر رہے ہیں ہم ویسا کرنا شروع کر دیں. لوگ ہر اعتبار سے فریق مخالف کو دیکھتے ہیں. ادھر ہنود اور بھارت ہندوؤں کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح جشن آزادی مناتے ہیں، انہوں نے اسی طرح منانا شروع کر دی. یاد رکھیے، دو قومی نظریے کی بنیاد یہی تھی. وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں. وہ خالصتاً بت پرست قوم ہے، ہم خالصتاً سلامتی پسند لوگ ہیں. ہم خالصتاً اسلام ہیں. اسلام کا معنی ہی سراپا سلامتی ہے. ہم کہاں سراپا سلامتی ہیں؟ ہمیں نہیں زیب دیتا کہ ہم ان کی طرح جشن آزادی منائیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور خاص طور پر 14 اگست کو یہ ذہن بنائیں کہ اللہ تو نے آج کے دن ہمیں آزاد ملک، خود مختار ملک عطا کیا تھا. اے اللہ، آج سے ہم نماز کے پابند ہوتے ہیں. یہ ہے جشن آزادی منانے کا اصل مقصد. اللہ کے حضور سجدہ شکر جھک جائے، جبین نیاز جھک جائے. اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ ملک عطا کیا. آپ کو خبر نہیں آپ کے آبا نے کتنی قربانیاں دیں، اپنے بیٹوں کو قربان کیا. کیا ہم تاریخ پاکستان سے، اسلام کی تاریخ میں ہمارے آبا نے جو قربانیاں دی ان سے لابلد ہیں؟ کیا ہمیں وہ خبر نہیں کتنے خون بہے ہیں؟ کتنے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، حویلیاں چھوڑی، اپنے وطن چھوڑے، اپنے آباد علاقوں کو چھوڑ کر غیر آباد علاقوں میں آباد ہوئے، اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا. ان لوگوں کی قربانیوں کو کم سے کم یاد رکھیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کو آزاد اور خود مختار رہنے دیں اور اپنے آپ کو خود مختار اور آزاد بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.